السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ علم البلاغہ میں ہم الانشاء کے ٹاپک پر ہیں اور آج ہم انشاءاللہ الانشاء کا آخری موضوع اس کو مکمل کریں گے۔ تو جملہ انشائیہ الامر، الاستفہام، النہی، التمنی اور النداء۔ تو آج ہم انشاءاللہ النداء کو دیکھیں گے۔ مختصر سا ٹاپک ہے لیکن اس کو ہمیں دو حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا۔ ایک آج اس کا ہم تعارف مختصر دیکھیں گے اور انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم اس کے کچھ استعمالات اور کچھ اس کے جو غیر اصلی استعمالات ہیں جو یہ اوریجنل مقاصد سے ہٹ کر آتا ہے اس کو ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ النداء کتاب میں جیسا کہ اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، اما النداء فهو طلب الاقبال بحرف نائب مناب ادعو، یعنی جہاں تک ندا کا تعلق ہے تو وہ فہو طلب الاقبالی، طلب یعنی طلب ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے کس چیز کی؟ الاقبال۔ اقبال کیا ہوتا ہے؟ توجہ، یعنی توجہ طلب کرنا۔ ندا کیا ہوتا ہے؟ توجہ طلب کرنا، کسی کو متوجہ کرنا۔ لیکن کس انداز میں؟ عربک میں بحرف، ایک حرف کے ذریعے۔ اس کا مطلب کہ ندا کا جو عمل ہوتا ہے اس کو حرف کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے، لیکن وہ حرف کیسا ہوتا ہے؟ نائب ہوتا ہے۔ سو یہ حرف ایک ایسا حرف ہے جو نائب ہوتا ہے کس کے؟ مناب ادعو، ادعو کے نائب ہوتا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ ہم کہیں ادعو یعنی میں پکارتا ہوں، ادعو خالدن، میں خالد کو پکار رہا ہوں مثلا، سو بجائے ادعو کہنے کے اس کے نائب ایک حرف لایا جاتا ہے جسے حرف ندا کہتے ہیں۔ وہ ادواتہ، یعنی اب اس کی جو ادوات ہیں، جو ندا کے جو ادوات ہیں وہ ٹوٹل 8 ہیں، 8 ہیں، یعنی 8 ادوات ہیں جو ندا کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سمپلی اسلوب یستدعی بہ المقصود للاقبالی، یعنی سادہ انداز میں کہ ندا کا جو اسلوب ہے اس کا مقصد توجہ مبذول کروانا ہے، سو اس کو ندا کہتے ہیں، یعنی بیسیکلی اردو میں کہہ لیں پکار لگانا۔ تو پکار کیوں لگائی جاتی ہے؟ اس کے مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں۔ سو جس کے جو ادوات ہیں وہ ہیں مثلا یا لنداء البعیدی، سو یا کس لیے ہوتا ہے؟ یہ کوئی دور ہو اسے پکارنے کے لیے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم اس کو مزید تفصیل سے تھوڑا سا دیکھیں گے کہ یہ یا کیسے دور کے لیے ہے، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، کیا یہ قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے؟ اگر قریب کے لیے ہوتا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے؟ انشاءاللہ اس کو ہم آنے والے سبق میں ضرور مکمل کریں گے۔ دوسرا ہے الحمزہ اور ای، یہ دو اصلاً تو یاد رکھیے گا جو اصل حرف الندا ہے وہ یا ہے، جو استعمال ہوتا ہے اصلاً یہ بعید کے لیے ہے، لیکن یہ بعید قریب دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور کیوں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ آنے والے سبق میں جب ہم ٹاپک کو تھوڑا اوپن کریں گے تو پھر یہ کلیئر ہو جائے گا۔ اور الحمزہ یعنی حمزہ اور ای، یہ دو ایسے ندا کے حرف ہیں جو خاص طور پر قریب کے لیے ہیں، یہ بعید کے لیے استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ سو یہ ہو گئے ٹوٹل 3، پھر باقی مزید 5 موجود ہیں جس میں آ ہے، آئی ہے، ایا ہے، حیا یا وا۔ اب وا پکار کے لیے بھی ہوتا ہے لیکن ندبہ کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی انسان تکلیف میں کوئی کہے جیسے وارا اساہو۔ سو یہ ٹوٹل 8 ادوات ہیں، ان میں جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ہے وہ یا ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، یا پھر ای کہیں کہیں استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو باقی ہیں یہ بہت قلیل استعمال ہوتے ہیں، بہت کم استعمال ہوتے ہیں، اگر ملیں گے بھی تو کوئی شاعری میں کہیں مل جائیں۔ وا جو ہے یہ استعمال ہو جاتا ہے لیکن پکار کے لیے نہیں، ندبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے۔ سو اصلاً 2 اس میں ادوات ایسی ہیں جو قریب کے لیے خاص طور پر مختص ہیں، وہ ہے حمزہ اور ای، باقی تمام کے تمام بعید کے لیے ہیں۔ سو فالحمزۃ، کتاب میں یہ پوائنٹ لکھا ہو، فالحمزۃ و ای للقریبی وغیرہما للبعیدی، یعنی حمزہ اور ای یہ دونوں قریب کے لیے ہیں
جبکہ باقی اس دوروں کے علاوہ جو 6 ہیں وہ بعید کے لیے ہیں۔ اب غایت کیا ہوتی ہے، مقصد کیا ہے ندا کا، اس کو بھی تھوڑا سا ہم کلیئر کر لیں۔ الغایت من الندائی، یعنی ندا کی جو غایت ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، جو مقصد ہوتا ہے ہمارا، وہ ہے ان یسغی من تنادیہ، یعنی جس کو ہم پکار رہے ہیں وہ غور کرے، توجہ کرے، کس طرف؟ الی امر ذی بال، یعنی ایسے معاملے کی طرف جو اہمیت رکھتا ہے، جو ضروری ہے۔ یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے، یعنی میں کسی کو پکارتا ہوں تو میرا مقصد ہے کہ وہ اپنی توجہ میری طرف کرے۔ کیوں؟ کیونکہ شاید مجھے کوئی انتہائی اہم کام ہے، یعنی میرا مقصد انتہائی اہم ہے۔ امر ذی بال، وَلِذَا غالبا، یہ یعنی غالب امکان یہی ہوتا ہے، وَلِذَا اسی لیے، ان یلی النداء، کہ ندا کے بعد آنے جو والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے 4 چیزیں ہوتی ہیں زیادہ تر، یہ غالب ہے، یعنی اغلب یہی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ امر آئے گا، یا نہیں آئے گا، یا استفہام آئے گا، یا کوئی خبر دی جائے گی بحکم شرعی، یعنی یا کوئی شرعی حکم دیا جائے گا۔ اس کو قرآن و حدیث کے ساتھ ہم جوڑ لیں۔ اگر قرآن و حدیث کے علاوہ بات کریں تو بھی یہی بات ہوگی، کوئی امر ہوگا، کوئی حکم دینا، یا نہیں ہوگا، کوئی منع کرنا، یا کوئی سوال پوچھنا، یا کوئی انتہائی اہم خبر دینا جو مخاطب کے لیے بہت ضروری ہو۔ غالب طور پر ندا کی جو مقصد ہوتا ہے ندا کا، اس کے بعد ان 4 میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے۔ مثلا جیسا کہ قرآن مجید میں ہم اگزامپل دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ یا بنیا، اب پکار لگائی گئی، یا بنیا اقم الصلاۃ، تو پکار کیوں لگائی گئی؟ نماز کا حکم دینے کے لیے۔ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، نہیں منع، جیسے قرآن مجید میں ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، پکار لگائی گئی، کیوں لگائی گئی؟ کیا مقصد ہے؟ لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کفار کو اپنا دوست نہ بناؤ، منع کر دیا گیا، نہیں۔ پہلی اگزامپل میں امر، پھر استفہام، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں اپنے کریم رب سے دور کر دیا؟ تو یا ندا لگائی گئی استفہام کے ساتھ۔ یا پھر حکم، شرعی حکم کی خبر دی گئی، جیسا کہ یا ایہا الذین آمنوا، پکار لگائی جا رہی ہے، کیوں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو۔ مختصراً آج ہم نے جو دیکھا ندا کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کی ادوات کتنے ہیں، اس کے 8 ادوات ہیں، 8 میں سے 2 قریب کے لیے ہیں، 6 بعید کے لیے ہیں، یا کثیر الاستعمال ہے۔ اس کے بعد حمزہ یا آئی، یہ بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن قرآن میں آپ کو موسٹلی صرف اور صرف یا ہی ملتا ہے۔ یہ ہم آنے والے سبق میں دیکھیں گے کہ کب ہمیں محذوف ہو تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ باتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اور پھر اس کی جو غایت ہوتی ہے، اس کا جو مقصد ہے، وہ ہے مخاطب کو متوجہ کرنا کسی اہم معاملے کی طرف، اور وہ اہم معاملہ ان 4 چیزوں میں سے ایک ہو سکتا ہے، یا تو امر ہے، یا نہیں ہے، یا استفہام ہے، یا پھر کسی شرعی حکم کی خبر دی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم اس ٹاپک کو مکمل کریں گے، یہ اوپنر ہے اس کا، اور آنے والے سبق میں ہی انشاءاللہ ندا کا موضوع مکمل ہو جائے گا، اور اس طرح ہمارا علم البلاغہ کا پہلا چیپٹر مکمل ہو جائے گا جو الخبر والانشاء تھا، اور پھر انشاءاللہ باقی چیپٹرز کو ہم اوپن کرنا شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس عمل کوشش کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ جزاکم اللہ خیرہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔